نہیں آ رہی ہے بندے تو چکر میں مت جائیے صحیح ہے یہ اس کی وجہ سے ادھر گھوم رہا بول کے اس کو تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے میرے دوستو بھائیوں ابھی حال کی بات ہے حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم سب کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا مولانا سعد صاحب سے کہ یار میرے کو غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا تو بڑے بزرگ ہیں شیخ الحدیث کے صاحبزادے ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا یعنی حضرت آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی تھی فرمایا کہ مجھے یہ غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا کہ سعد جو ہے وہ تمہارے بابا کے کتابوں کو ختم کرنا چاہ رہا اس لیے منتخب لایا اب ظاہر ہے کہ کس کو بھی میرے بابا کی کتاب چل رہی ہے لوگوں بولے کوئی بولا آپ کو کہ فلاں آدمی آپ کی بابا کی کتاب ختم کر دے کے اب ان کے پاس تو صدقہ جاریہ ہونے کا ہے کوئی حقوق طبع محفوظ نہیں ہے کوئی پیسے کماتے نہیں وہ لوگ اس سے سب کو ہی پتہ ہے کوئی بھی چھاپ سکتا ہے اس کو ان کو کیا تھا صدقہ جاریہ ثواب جاریہ کہ اللہ پاک نے فیض عام فرمایا ہوا ہے اس کا ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی اور برسوں رہی یہ بات آپ کو معلوم ہوگا کب سے ہے یہ بات ان کے دماغ میں کہ یہ جو ہے منتخب اس لیے لائی گئی ہے کہ اس میں تمہارے بابا کے کتابوں کو ختم کر دینا چاہ رہے جب مولانا کی طرف سے یہ بات بار بار آئی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے کہ منتخب نہ تو اس لیے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے خدا نخواستہ فضائل کو ضرور پڑھنا ہے ماں صدقات پڑھنا ہے ایک دن یہ بھی پڑھنا ہے اس کی دو ہی ریزن ہے منتخب کو جو ایک تو حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترتیب دی ہوئی کتاب ہے اور 6 نمبروں کی ترتیب پر ترتیب دی ہوئی ہے فضائل عمل 6 نمبروں کی ترتیب پر نہیں ہے پوری اسی وجہ سے اخلاص کی کوئی کتاب اس میں نہیں ہے سمجھ آ رہا نہیں آ رہا تو ہمارے ساتھی بیان میں زگزگ بہت کرتے ہیں غلطیاں بہت کرتے ہیں کیوں اس واسطے کہ 6 نمبر کی مستند حدیثیں اور جناب والا آیتیں ان کے سامنے پوری ایک ساتھ اگر ہو تو پھر ان کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بولنا ہے بقیہ مت نہیں بولنا ہے تم کو غلطیاں بہت کر رہے ہیں بلکہ بولتے تھے پھرے اور اس کا کوئی متبادل ان کو نہیں دیے تو مسئلہ نہیں تو اس وجہ سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا تھا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسودے کو مولانا نے پڑوس میں بھیج کے بعض ساتھیوں سے کام کروایا اس پہ کہ بھائی اس کو چھاپنے کا کام کرنا ہے تو کام کرا تو پڑوس والے یہ تھوڑی بول سکتے کہ ہم کریں یہ کام بول کے بھائی اب گھر بناتے مستری سے گھر بناتے تو مستری بول سکتا ہے یہ گھر میں بنایا اس میں میرا ہے بول کے تیرے کو تو مزدوری پہ لگائیں گے اس نا بھائی تو ویسے ہی ہوا سو ہے وہاں پہ اور وہ بھی اتفاق کی بات جو آپ لوگوں واٹس ایپ جو لوگ یوز کرتے ہیں نا وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں سکتے ایک بات قاعدے کی ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے ذریعہ علم کیا ہے اگر ذریعہ علم غلط ہے تو غلط معلومات آئیں گی ذریعہ علم مشتبہ ہے تو مشتبہ معلومات آئیں گی ذریعہ علم کنفیوژن والا ہے تو کنفیوژن آپ میں پیدا ہوگا ذریعہ علم مستند اتھینٹک ہے تو علم بھی مستند آئے گا تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسا ہے اس میں ایک بات چلی ہوئی ہے مولانا کے خلاف میں ایک بلال نامی شخص نے خط لکھا ہوا ہے بہت وہ اس کو واٹس ایپ پہ بھی ڈالا ہوا ہے آپ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے شکاگو کے حافظ سلمان جو ہیں امام ہیں جامع مسجد کے تبلیغ کے مرکز کے وہ حج کو گئے ہوئے تھے ان سے ان صاحب کی ملاقات ہوئی جو اس کتاب پہ کام کرے ان کا نام بلال ہے تو انہوں بولے یار تم حضرت مولانا کے اتنے معتقد میں سے تھے تم کیسا لکھ دیے مولانا کے خلاف تو انہوں کیا بولے معلوم ارے یار میں تو ابھی بھی ویسے ہی معتقد ہوں اور میں مولانا کے خلاف تو سوچ بھی نہیں سکتا لکھنا بولے ارے تمہارے نام سے خط ہے تو بولے وہ میرے نام سے نہیں ہے وہ دوسرے نام سے اس کو تو میرا نام لینے بھی نہیں آیا بولے میرا نام یہ ہے پورا بول کے بتاؤں اس کو ان کی طرف منسوخ کر کے کوئی دوسرا آدمی اسی نام کے ساتھ میں بات چلا رہا ہے اور ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ارے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے بس اپنے کو اتنا زیادہ غیر تحقیقی ذہن ہو گیا اپنے لوگوں کا باوجود دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہونے کے کہ بہت افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں غیر مستند ذرائع پر تحقیق بھائی ٹھیک ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ تحقیق کا رخ ملا کوئی بات انفارمیشن کی آ گئی ذہن میں تو آپ کو تحقیق کا راستہ ملا اچھا بھائی اس مسئلے پر تحقیق کر لینا چاہیے بھروسے کا کیسے مل گیا آپ کو اعتماد کیسا مل گیا اس میں سچ ہونا کیسے معلوم ہو گیا اس کا حکم کیسا لگا دے سکتے آپ اس پہ اگر خدا کا خوف ہے تو یہ 4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کر سکتے کوئی کام آپ بے خوفی ہوتی ہے جی
خدا ترسی جب کم ہو جاتی ہے اور اغراض سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آدمی اعتماد کرنے لگتا ہے، بات چلا دیتا ہے۔ یہ بھروسے کی چیز نہیں، یہ جو اتنے سوشل میڈیا ہے اور ایپس ہیں نا، جتنے یہ ایک دوسری دنیا ہے جاننے کی ہے، یہ فری میں ہے نا۔ ان کو دیوانہ کتا کاٹا فری میں دینے آپ کو، بڑی غرض ہے اس کے پیچھے، بہت کام ہے اس کے پیچھے۔ دیکھو استعمال کیسا ہو رہا ہے، یہ ہے اس کی اغراض اصل میں۔ اسمہما اکبر من نفعہما، ارے اس میں نفع بھی تو ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، سب کو مل جاتی خبر کہ ہاں بھی پروگرام ہے، آ جاؤ بول کے، مگر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اصل اس کی غرض تو باطل کا استعمال ہے، نقصان دینے والا استعمال اس کا اصل استعمال ہے، اس کے لیے وہ بنا ہے۔ ایک لوٹا بھر پانی کے اندر 2 قطرے بھی اگر پیشاب ڈال دیے تو 2 قطرے ہی ہے پیشاب کے، لیکن پورے لوٹے بھر پانی پر 2 قطروں کا حکم آ جاتا ہے، نتیجہ ارسل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے پیشاب کا حکم اس پر لگ جاتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ 2 قطرے پانی ہوتا ہے اور پورا لوٹا بھر پیشاب ہی ہوتا ہے، اس پہ کیا حکم لگائیں گے آپ؟ تو اس قسم کی بات ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ صاحب نے معذرت چاہیے باضابطہ، اور پھر ان کی جب اہلیہ کا انتقال ہوا، حضرت طلحہ صاحب کی اہلیہ کا انتقال ابھی تھوڑے 1-2 مہینے پہلے ہوا، 2-3 مہینے پہلے ہوا ہے، میں وہاں پہ تھا، وہیں پہ تھا میں، تو اس وقت سب لوگ علماء کرام بڑی بڑی جگہوں سے پہنچے ہوئے تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت شیخ کی بہو بڑی نسبت ان کی، دارالعلوم دیوبند سے اکابر بھی علماء آئے ہوئے تھے، مظاہر علوم کے اکابر علماء سب موجود تھے، دوسری جگہوں کے بھی تھے، اطراف کے، اضلاع کے، یو پی کے، وطنی ہزاروں، ان میں حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا سعد صاحب سے نماز جنازہ پڑھائی سب کی موجودگی میں۔ گویا اصلاً وہ اس بات کا جواب دینا چاہتے تھے کہ جس آدمی کے بارے میں تم متہم کر رہے ہو اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو ڈیویلیو کرنا چاہتے ہو، بات ویسی نہیں ہے یہ۔ پھر ابھی ہم لوگ گئے تھے، جوڑ میں بھی گئے ہوئے تھے 3 ہفتے پہلے، نظام الدین میں جو پرانوں کا جوڑ تھا اس میں ہم گئے تھے، اسی موقع پر جس کمرے میں ٹھہرا تھا اس سے پہلے والے کمرے میں حضرت طلحہ صاحب آ کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو 6 نمبر کی ترتیب پہ مل جائے بات، اور مستند بات مل جائے، چونکہ جیسے فضائل اعمال میں فضائل درود وغیرہ کو ہٹا دیا گیا لوگوں کے اشکال کرنے پر، اعتراض کرنے پر مصلحتاً، حالانکہ فضائل درود بھی صحیح تھی اپنی جگہ پر، ایسے ہی بہت سے ملکوں میں فضائل اعمال سننا نہیں چاہ رہی قوم، منتخب پڑھ لو تو کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، مستند بات ہے نا، اس میں کوئی ضعیف حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے، کوئی واقعات نہیں ہے، فائدہ بہت لمبا لکھا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے تو لوگوں کو قابل قبول ہو جائے وہ مصلحت سے، اور یہ کیسا والا 6 نمبروں کی ترتیب پر مستند حدیثیں سامنے آ جائیں، پھر کس کی طرف سے؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ترتیب دی ہوئی کتاب تھی۔ تو جب یہ بات کی صفائی ہوئی تب جا کے غلط فہمی دور ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت کو کیسے دھوکے میں لا لیا گیا تھا، غلط فہمی پیدا کر دی گئی تھی۔ غلط فہمی تو کس کو بھی پیدا کر سکتے ہیں میرے بھائی، کیسی بھی پیدا کر دے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کس میں کیا غلط فہمی پیدا کر کے اس کو کیسے لے آنا بات کو اور کیش کرا دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے ایک خاتون سے، ایک صحابی کا گزر ہوا، جیسے ہی وہ آگے چلے گئے آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، یہ میری اہلیہ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو یاد ہوں گی شمائل کی حدیث، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان آدمی کے اندر وہاں تک جاتا ہے جہاں تک آدمی میں خون جاتا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ میں بھی کوئی بھی بدگمانی لا سکتا ہے۔ آپ اندازہ اس واقعے سے اندازہ فرمائیے کہ کس کے بارے میں بدگمانی، کس کی طرف سے، پاسبلٹی کہاں تک گئی، امکانات کہاں تک گئے بات کے۔ ہمارے بزرگوں کو، نیک بھلے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو بدگمان کر دینا، متوحش کر دینا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ دشمن کی چال بڑی ہوتی ہے میرے بھائی، بڑی لمبی کہانی بہت دور سے چل رہی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور چونکہ بہت سی چیزوں کو چھپایا گیا، تستر سے کام لیا گیا، نظر انداز کرنے سے کام لیا گیا، بات بڑھنے نہیں دینے کے لیے کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں ہیں بھی نہیں۔
مثلا ایک بات بہت پوائنٹ کی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دشمن کو ایک بات ذہن میں تھی کہ کس کو کیسے کیش کرنا ہے. وہ یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 10 آدمیوں کے نام مقرر کیے تاکہ وہ امیر مقرر کر لے، انہوں نے کوئی شورا نہیں بنائی تھی، انہوں نے امیر مقرر کرنے کے لیے 10 نام مقرر کیے تھے حضرت عمر کی اتباع میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نام مقرر کیے تھے کہ بھائی تم ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو. ایسے ہی حضرت نے 10 نام مقرر کیے، تم اس میں سے اپنا کسی کو امیر بنا لو. تو ان 10 کے اندر فیصل میاجی محراب کو بنایا گیا. آپ لوگوں کے علم میں ہوں گی یہ ساری تفصیلات. میاجی محراب وغیرہ نے اس وقت کوشش یہی کی تھی کہ ہم حضرت مولانا سعد صاحب کو اسی وقت امیر ڈکلیئر کر دیں، اس واسطے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کی رائے تھی، حتیٰ کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ مولانا سعد صاحب کو امیر ڈکلیئر کر دیا جائے. لیکن وہ اس وقت وہاں کے حالات کے اعتبار سے مناسب چل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مولانا اظہار صاحب کو، چونکہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا تھا کہ مولانا اظہار صاحب جو ہے نا وہ مولانا سعد صاحب کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کام کو لینے کے قابل ہو جائیں، لے کے چل سکیں، اپنے دادا کے کام کو لے کے چل سکیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث کی حضرت مولانا اظہار صاحب کو خاص طور پر نصیحت تھی، اس وجہ سے ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا. حضرت مولانا انعام صاحب کے صاحبزادے مولانا زبیر صاحب تھے، ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا، ان کو رکھ دیا گیا. یہ 3 فیصل ہو گئے. ایک بات سوچنے کی ہے آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جن 10 لوگوں کے نام حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیے تھے، اس میں مولانا سعد صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ مولانا زبیر صاحب کا قصور ہے. اور مولانا انعام الحسن صاحب کی جو حیثیت ہے، شخصیت ہے، وہ متفق علیہ تھی، اتنی وزندار تھی کہ جس کی حد نہیں. اور ان کی بصیرت سب لوگ مانتے تھے. بہت عجیب قسم کے ولی اللہ تھے وہ، ان کی ولایت بہت عجیب تھی. میں 2 مہینے کی ترتیب میں کئی مرتبہ رہا ہوں حضرت کے پاس، حضرت کے دور میں نظام الدین میں. اور پیچھے جو حصہ تھا جہاں پہ چھوٹی سی ہریالی بنی ہوئی تھی، اس میں حضرت عصر کے بعد بیٹھتے تھے. ہم عصر کی نماز پڑھتے ہی جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ اتنی دیر صحبت حاصل رہے. بلکہ بہت عرصے تک میں نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. خیر ہم کیا، ہماری نظر کیا، ہم کیا دیکھ پاتے بزرگوں کو، لیکن بہت محسوس کیا کہ بہت عجیب و غریب قسم کے اولیاء اللہ میں سے تھے. وہ بڑی فراست والی تھی. انہوں نے جن 10 ناموں کو لکھا ہے، نام مقرر کیا تھا، اس میں سے اس وقت جتنے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی نام نہیں. نہ گجراتیوں میں سے کسی کا نام ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سامنے تھے. نہ علی گڑھ والوں میں سے کسی کا نام ہے، نہ بنگلور والوں میں سے کسی کا نام ہے. حالانکہ سفر میں، حضر میں، پروگرام لینے میں، دینے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہی لوگ شو پیس سامنے یہی لوگ رہتے تھے نا. یہ بات معلوم تھی دشمن کو، اور اس کا اثر بھی تھا تھوڑا سا. وجہ اس کی ہے کہ ہر جگہ مخلص غیر مخلص سبھی ہوتے ہیں. کوئی بھی میری دم پہ انگلی پیر رکھے گا تو بلی کی دم پہ بھی پیر رکھے تو پنجہ مار دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو جو مخلص ہیں، جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے ظرف والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ الگ ہیں، ان پر آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے. لیکن سارے اس میں مخلص ہی تھے ضروری نہیں ہے. تو ان کو بڑی تھی وہ چیز پہلے سے، ایک چبھن تھی اس بات کی. اس کی وجہ سے حضرت مولانا سعد صاحب کو ہمیشہ مجروح کرنے، نقصان پہنچانے، ان کی مخالفت کرنے کی بات عرصے سے چل رہی تھی. ہمیں نہیں پتا ہے اس بات کا، چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. بڑے لوگ، بڑے ظرف والے لوگ ایسی چیزوں کو لاتے نہیں تھے امت کے سامنے تاکہ نقصان نہ ہو، مگر وہ سالوں سے چل رہی تھی بات. ایک بہت بڑے مولانا ہمارے پاس امریکہ میں، گجرات کے ہی ہیں وہ اتفاق سے، ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ باضابطہ قیام کیا نظام الدین میں اس واقعے کے اختلافات کی بات تحقیق کرنے کے لیے. انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گجراتی ہوں اور گجراتی قوم سے ہمارا گجراتیوں کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، وہ کچھ تفصیلات ہم جانتے ہیں اس کی، جو آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں ہے اس کی. وہ بہت حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس کی وجہ سے میں بہت فکر میں تھا، تو میں جا کے وہاں رہا اور ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی میں نے تحقیق کی حضرت مولانا کی. ان کے نجی حالات، ان کی اتباع سنت کا جذبہ، ان کے معاملات، ان کے مالی معاملات، اور جناب والا ان کی ذاتی زندگی، ان کی دعوتی زندگی، سب میں نے جائزہ لیا ان باتوں کا. انہوں نے مجھ سے جو بات کہی وہ یہ کہ حتیٰ کہ میں نے ان کا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ بھی دیکھا ہے پوچھ کے، کہ ہم اگر آپ یہ دکھا دیں تو ہم کو بڑی تسلی ہوگی. حضرت نے دکھا دیا، کاپی ڈال دی سامنے، یہ لوگ، یہ میرا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب
جب انہوں نے حضرت نے یہ کاپی ڈالی ان کے سامنے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے واسطے آج کیا کرنا پڑ رہا ہوگا. تو خیر اس پر انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں بہت سی ہیں. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں. مولانا سعد صاحب سے پوچھا گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ گجرات والوں سے میں ناراض ہوں. آپ گجرات والوں سے پوچھو کہ 10 سال سے جو گجرات کا اجتماع ہوتا ہے سارے صوبے والے یہاں مشورہ کرتے ہیں. 10 سال سے وہ لوگ ایک وقت بھی مشورہ کرے گا نظام الدین میں آ کے یہ پوچھو بولے. یہ چل رہی تھی اندر سے کہانی. یہ مجھے انہوں نے بتایا, وہ صاحب نے بتایا, مجھے بھی نہیں معلوم تھی یہ بات. بہت سی حقائق ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اپنے طور پر کسی کی طرف چلے جاتے ہیں. صورتحال کیا ہے کیا نہیں اندازہ نہیں کر پاتے. بہت سی ایسی چیزیں پیش آئی ہوئی تھی. تو وہ چیز تھی جس کو جو دشمن جو ہے نا اس کو کیش کرنا چاہ رہا تھا, استعمال کرنا چاہ رہا تھا. اب علماء دو چیزوں میں آ کے بہت پریشان ہوئے. علماء پریشان ہوئے ایک مسئلے میں اور تبلیغ والے پریشان ہوئے ایک مسئلے میں. علماء پریشان ہوئے دارالعلوم دیوبند کی تحریر پر کہ بھائی ہمارے اکابر کی تحریر آ گئی, ہم کیا کرنا. یہ تبلیغی پریشان ہوئے اکابرین کے باہر نکلنے پر کہ بھائی اتنے بڑے پرانے 50 سال سے لگے ہوئے بزرگ استاد بھی ہیں, مولانا سعد صاحب کے بڑے بزرگ ہیں, مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم وغیرہ وغیرہ, مخلص ترین جیسے لوگ, یہ لوگ ساتھ میں ہیں, یہ لوگ الگ ہو گئے ہیں. تو آخر کیا اس کا کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی ضرور. تو پرانے تبلیغی جو ہے نا یہ تبلیغیوں کے نکلنے سے پریشان ہوئے. مولویوں کی جو سائڈ تھی وہ دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے پریشان ہوئے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ دونوں سائڈوں کو متاثر کرنے کے یہ دو ہی راستے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. ایسا ہوا اور اس میں حضرت دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ایسا ہے میرے بھائی, کتنے مفتی حضرات افتاء کا کورس کیے ہوئے ہیں. آپ جیسا سوال کرو گے ویسا جواب مل جائے گا, جیسے سوال پیش کرو گے ویسا جواب مفتی دے دے گا. اس کو کیا معلوم. خود حسام الحرمین جو چھپی تھی دارالعلوم دیوبند کے خلاف, دارالعلوم دیوبند کے خلاف, کون سے دارالعلوم دیوبند, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, مولانا تھانوی اور قاسم نانوتوی کے دور کے دارالعلوم دیوبند کے خلاف حسام الحرمین سے چھپی تھی. پتہ ہے جن لوگوں کو حسام الحرمین کی تحقیق ہے ان کو پتہ ہے. کتابی چھاپ دی. کیوں؟ حرمین والوں سے سوال ویسے مانگے تھے, ان کے بارے میں ان کا نام لے کے سوالات کر دیے کہ انہیں ایسا کرے. انہوں نے وہاں سے فتویٰ بھیج دیا, گڑبڑے یہاں سے وہاں تک. انہوں نے چھاپ کے جو ہے نا لوگوں کو بانٹ دیا. بہت لمبی کہانی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سوال کرو گے ویسے جواب آ جائے گا. بات اصل یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے کوئی فرق, ہر سمجھدار آدمی کو جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہو یا دوسری جگہ سے پڑھا ہوا ہو, خاص طور پر جو افتاء کا طالب علم ہے, اس کو ذرا سا بھی خلجان نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ تھی کہ حضرت مولانا نے کوئی بات بغیر مرجع کے نہیں کہی, ماخذ نہیں ہے اس کا, اور کوئی بات کہی وہ ایسا نہیں ہوا. اور اپنے علماء کی کتابیں اس کا ماخذ ہیں, اور اصل وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. وہ کیوں بولیں گے الٹ پلٹ باتیں. بات اصل یہ ہے کہ ماخذ اس کا, مرجع اس کا موجود تھا, لیکن ہمارے علماء دین اور بزرگان دین کو پھر بھی اشکال تھا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے. تو مولانا نے کیا فرمایا, میں رجوع کر لیتا ہوں. رجوع کر لیتے ہیں, نہیں کریں گے آئندہ قصہ ختم. کیونکہ رجوع کر لینا یہ اہل حق کی علامتوں میں سے ہے. حق والا رجوع کر لے گا, باطل والا رجوع نہیں کرے گا, آئیں بائی شاہی کرے گا. حضرت نے 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 4 مرتبہ تحریری طور پر رجوع کیا. خالی تحریری طور پر رجوع کرنے سے کیا, کتنے لوگوں کو میں غلط بات چلی گئی ہوں گی. پبلک میں بولے تو کتنی جگہ پبلک میں بولے, بڑے اجتماعات میں بولے. رجوع ہو گیا نا بھائی. رجوع ہو گئے بعد بھی فتویٰ چلتا کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ رجوع کیا ہے. ترجیح الراجح ان کی کتاب کا نام ہے. باضابطہ ایک حصہ ترجیح الراجح امداد الفتاویٰ کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ پہلے یہ مسئلہ تھا, یہ بات کہی گئی تھی, اب یہ بات ہے, میں پہلی بات سے رجوع کرتا ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت وہ تحقیق سامنے تھی, بعد میں یہ تحقیق سامنے آ گئی. کوئی
कोई इसमत का दावा नहीं कर रहे ना मासूम है बोल के, समझ में आ गया नहीं? गलती तो हो सकती है, हम अपने तौर पर ये समझे कि गलती नहीं है, ये आप फरमा रहे हैं कि गलती है, आप बड़े हैं हमारे, ठीक है, हम रुजू कर लेते हैं। बताओ इससे ज्यादा सआदतमंदी और क्या है, इससे ज्यादा न्याजमंदी और क्या हो सकती है? और इसके बाद बात बाकी कहाँ रहती है? इसके बाद फतवे का काम खत्म हो जाता है, फतवे की उम्र ही वहां तक होती है, फतवे की लिमिट ही वहां तक होती है, फतवे का दायरे कार ही वहां तक होता है। इस मौलाना ने रुजू कर लिया, किस्सा खत्म हो गया। ये जो लोग हैं यहाँ के, जिस अंदाज से बात चलाई गई पुराने तबलीग वालों को बेचारों को परेशान करने के वास्ते, वो भी बड़ी गंभीर है। और मैं एक नहीं अपनी चलाते हैं, शूरा को नहीं मान रहे, एक तरफ शूरा है एक तरफ अमीर है, सही है ये बात? 1% भी सही नहीं है ये बात, 1% भी नहीं सही। क्यों? असल दो सेटअप हैं जो चलाए जा रहे हैं। एक सेटअप शूरा माल अमीर, अमीर और शूरा दोनों वाला, चूंकि निजामुद्दीन बगैर शूरा के कभी नहीं रहा, निजामुद्दीन बगैर शूरा के कभी नहीं रहा। ये बात अगर कोई कहे कि वहाँ शूरा नहीं है तो मुशाहिदे के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है, सबूत के खिलाफ है। पहले दिन से वहाँ पे सबूत मौजूद है, शहादत मौजूद है, हर बात हर जुजिये का मशवरा होता है। उसमें भी मौलाना साद साहब का रुझान ये था कि नहज पर बाकी रखने के लिए शूरा की तरतीब वही हो जो मौलाना इलियास साहब के ज़माने में थी, जो मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने में थी, जो मौलाना इनाम साहब के ज़माने में थी। असल नहज को बाकी रखने की ज़्यादा फिक्र मौलाना साहब को है। वो चाहते थे कि शूरा की तरतीब वही हो, ये लोग ये चाह रहे थे कि नहीं शूरा नामनेट हो, क्योंकि उनके ज़माने में शूरा नामजद नहीं थी, फला 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 शूरा किए बोलते। समझ में आ रहा नहीं? खैर इनके लोगों के इसरार पर मौलाना नामनेट शूरा भी रखे, मालूम ही है आप लोगों को। तो एक सेटअप है अमीर और शूरा दोनों होने का, एक सेटअप है बगैर अमीर के शूरा होने का। एक तरफ शूरा है एक तरफ अमीर है बोल के जो बोलते हैं तो गलत फहमी में मुब्तला करते हैं। हकीकत वैसी नहीं है। हकीकत यह है कि दो सेटअप चाह रहे हैं कुछ लोग। एक चाहने वाले ये हैं कि अमीर और शूरा दोनों साथ साथ हों। जब अमीर नहीं होगा तो शूरा किसको मशवरा देगी? अमीर नहीं होगा तो फैसला कैसे किया जाएगा? सीरत में क्या मिलता है, इस्लामी तारीख में क्या मिलता है, सुन्नत में क्या है? हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब आप जानते होंगे, विफाकुल मदारिस के सदर थे। मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्दों में अल्लामा रफ़ीक अहमद साहब और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, ये दोनों हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत खास शागिर्द थे। पहले वो फरमाते थे मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरी नाक हैं ये दोनों। फिर वो उधर पड़ोस में चले गए, वहाँ विफाकुल मदारिस के सदर बन गए। कशफुल बारी के मुसन्निफ, बुखारी शरीफ के जो शारे हैं, वहाँ तकी उस्मानी साहब के भी उस्ताद हैं, वहाँ रफ़ी उस्मानी साहब के भी उस्ताद हैं, बड़े लोगों के उस्ताद हैं। अब विसाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अभी हाल में ही हुआ है। उनको लिखा गया कि भाई ये दो सेटअप है, शूरा खाली शूरा, उसका कोई अमीर नहीं होना, जब मशवरा करना है जब भी कोई फैसला बना लेंगे, उसका कोई अमीर मुस्तक़िल नहीं होगा। एक शूरा माल अमीर। तो जो मौलाना साहब ने खत लिखा था उनको, उन मौलाना साहब को मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने लिखा कि मैं तो समझ रहा था कि आप साहिब इल्म हैं, मैं आपको आलिम समझ रहा था। बोले कैसा पूछा आपने ये बात पूछना खुद बता रहा है कि ज्यादा सलाहियत नहीं है, हालांकि बहुत बड़े आलिम है, बहुत बासलाहियत है, ऐसी बात भी नहीं है कि उनकी सलाहियत कम है, मगर हजरत चूंकि उनसे बहुत बड़े हैं इस वास्ते उनको हक पहुंचता वैसा बोलने का। हमें नहीं हक पहुंचता कि जुमले को बोल के हम उनकी तौकीर कम करें, लेकिन मौलाना के जुमला नकल कर रहा हूं मैं, बात समझ में आ जाने के वास्ते। फरमाया कि ये कहाँ सुन्नत में है, ये कहाँ है कि खाली शूरा हो उसका कोई अमीर ना हो। तो ये दो सेटअप हैं जो शुरू से तबलीग का काम जब से चला शूरा माल अमीर के सेटअप में है, और सीरत में भी यही है। अब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि खाली शूरा हो उसका कोई अमीर ना हो। भला बताओ ये कैसे? और मजे की बात बताऊं मैं आपसे, आप इससे दुश्मन को फौरन पहचान सकते हैं। खाली शूरा होना, उसका अमीर नहीं होना, और वो शूरा में से आधे जो है ना एक मुल्क के रहना, आधे दूसरे मुल्क के रहना, और ऐसे दूसरे मुल्क के रहना जिनकी दोनों में एक सेकंड नहीं बनती। सौतनों से ज्यादा दुश्मनी है। समझ आ गया नहीं? समझने की बात है कि क्या चाह रहा था दुश्मन। उसका कोई मरकज भी नहीं होना, उसका कोई अमीर भी नहीं होना, आधे इधर के रहना आधे उधर के रहना, उनमें मशवरा करना, बारी
فیصل مقرر کرنا. اب جب بھی مشورہ کرے روزانہ جتنے بھی امت کے تقاضے آئیں 10 کو ملا لینا, تبھی تو ہوگا نا بھائی مشورہ. 5 ادھر سے ملانا, 5 ادھر سے. بنگلہ دیش والا تو بعد میں شریک کرے, لوگ واؤ کاؤ 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 کرے, تو نہیں تو خالی ادھر کے تھے. معلوم ہے آپ لوگوں کو کیا کہانی ہے, کیسا ملاتے, کیسی بات کرتے. ادھر کا فیصل رہا تو ادھر والے خاموش بیٹھتے, میں اور آپ خاموش بیٹھتے, یہ دوسرا جو مہربان بیٹھے ہوئے ہیں نگرانی کر لیتے ہوئے خاموش بیٹھتے, کرنے دیتے آپ کو کام. وہ پہلی بات جو میں نے نقل کی تھی آپ کو, وہ اس وجہ سے نقل کی تھی کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن اس کا ہیڈ آفس دوسری جگہ ہو جائے گا اس دن ہم اس کو بند کر دیں گے. یہ چال تھی میرے دوست, وہ تو اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا کہ مولانا سعد صاحب نے اس سجیشن کو رد کر دیا, قبول نہیں کیا. تجویز تو آئی تھی حضرت احمد, اور وہ تجویز بالکل فیک تھی, یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو, جھوٹی تجویز تھی وہ. اس لیے کہ مولانا جب گئے تھے وہاں پر تو ان کے سامنے بات آئی کہ بھائی شورا بنانا ہے. کہتے انہوں بولے ہم کب بولے بھائی شورا بنانا ہے بول کے, تو بولے نہیں نظام الدین سے خط آیا تھا. تو بولے نہیں ہم نے تو نہیں بھیجا کوئی, تو انہوں نے نکال کے دکھا دیا. تو وہ نظام الدین میں بیٹھے سے لوگوں کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھڑکا دیا تھا, اور یہ معلوم ہی نہیں ذمہ داروں کو. وہاں سے آنے کے بعد میں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا, میں بھی تھا اس نظام الدین کے گزشتہ 1.5 سال پہلے کے مشورے میں, 2 سال ہو گئے قریب, اس پرانے کے مشورے میں بھی تھا. اس میں وہاں کے لوگوں نے ان صاحب کو جنہوں نے خط لکھا تھا پکڑ لیا. ہندوستان کے پرانے لوگوں نے, پورے ہندوستان کے پرانے جماعت تھے, سب کو معلوم ہوگی بات, سب پکڑ لیا ان کو مجمع میں. بولے آپ نے کیسا لکھا, آپ نے ان کو کیسے لکھا بغیر یہاں کے ذمہ داروں کی اجازت منظوری کے بغیر. تو بولے مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم تھے وہاں پہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ کوئی غلطی بولنے کی بات ہے, یہ کوئی غلطی ہو گئی. ایون حتیٰ کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب جو ہیں انہوں نے تک ان صاحب سے کہا کہ بھائی یہ جھگڑا ہمارا یہاں پہ تھا, تو یہ مسئلے کو لے کے وہاں کہیں کو گیا ہے. سب کے سامنے پوچھے انہوں, یہ جھگڑا تو یہاں تھا ہمارا, تو اس مسئلے کو لے کے وہاں کہیں کو گیا, ایک نہ دو خاموش. تو معلوم ہوا کہ وہ سجیشن بھی بالکل فیک تھا, جھوٹا تھا. اور اللہ نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کو جو بصیرت دی, بہت عجیب و غریب بصیرت والے آدمی ہیں, فوراً پوری بات سمجھ گئے انہوں. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے, کتنے بھی نام ہے. یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ بولتے ہیں نا, میں خود موجود تھا اس میں, ہم لوگ دستخط کرے سوئے. بھائی تم سجیشن کی دستخط کرے تھے, سجیشن میں تم موجود تھے. جو اصل فیصل ہے, ہر وقت جو فیصل رہتا ہے, برسوں سے فیصل رہتا ہے, رائے بند میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے, کاکرل میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے, نظام الدین میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے. اس نے منظور کیا تھا کہ اس کو, جب نہیں کیا تھا تو بولے میں تھا اس میں, میں تھا, تمہارے رہنے سے کیا ہوتا, ہو آر یو اس معاملے میں, تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اصل ذمہ دار ہے, جب اس نے منظور نہیں کیا تو وہ چیز ڈسمس ہو گئی, اور ویسے آئی تھی غلط تجویز وہ. تو یہ یوں چلی سو ہے کہانی میرے بھائیوں. حضرات علماء کرام سے میں بہت باادب طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں, کیونکہ یہ جملہ بھی بے ادبی کا ہے کہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. سمجھ ہی رہے ہوں گے آپ کو, ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے نہ آئی ہوں, اس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہو. بات اصل بالکل دوسری ہے. غلط فہمیاں جو ہے نا یہاں کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئیں, ادھر کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئیں, دارالعلوم میں بھی پیدا کی گئیں, مرکز کے رہنے والوں میں بھی پیدا کی گئیں. کچھ اچھے لوگ بھی تھے, ان کو غلط فہمی کا شکار بنا دیا گیا. مولانا ابراہیم صاحب نے 10 مرتبہ تو بھی کہا کہ میں جاؤں گا مرکز کو, پھر نہیں جا سکے. اب مضبوط رائے بنا لی اپنے, میں نہیں جاؤں گا بول. لیکن شروع میں تو یہی بولتے تھے کہ میں جاؤں گا. امریکہ میں جس وقت ان کا سرجری ہوئی, ہارٹ سرجری ہوئی, اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا. پورے کے پورے لوگ مل کے وہاں پہنچے اور مولانا کو زبردستی لے گئے, اس واسطے کہ ان کا دل صرف 15% چل رہا تھا جس وقت ان کو یہاں سے لے جایا گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو لے جانا صحیح نہیں ہے, رسکی ہے بہت, ان کی جان کو مت لے جاؤ. یہ مولانا کو بھی یہ بات معلوم تھی, جماعت کو بھی یہ بات معلوم تھی جو ان کو لے کے گئی تھی. وہاں امریکہ کے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ بتایا کہ اگر یہ بات یہاں ہوتی تو یہ پوری کی پوری جماعت اندر ہوتی بولے, کیونکہ جیل ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی جان سے کھیلے, کیسا کھلواڑ کر لیا ان کی زندگی سے. خیر وہ تو اللہ کو بچانا تھا. وہاں ظاہر ہے کہ جیسے ہوائی جہاز کا پریشر ہوا, 15
100% दिल काम कर रहा था, वो गड़बड़ हो गई। वहाँ जाके उनको एडमिट करना पड़ा दवाखाने में। और उनका इनकी सर्जरी कौन करे हाथ की? जो मौलाना साहब के खास खादिम है उन्होंने करे। खर्चा कितना आया? $5 लाख खर्चा आया उस पर। ये लोग $1 नहीं दिए, बशमूल हजरत मौलाना के, उन्होंने भी $1 नहीं दिए। अब उनके पास नहीं थे होंगे या थे नहीं दिए, क्या है वल्लाह आलम। $1 नहीं दिए, सारी मुसीबत उसमें आई मौलाना के खादिम पे। खैर उन्हें भी नहीं दिया इस बात कि वहाँ ट्रिक है ऐसी, मगर उनका कैरियर मुतासिर हुआ। दवाखाने वाले बोले तुम ऐसी हरकत कर दिया, ऐसा कैसा, जिसकी तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे उसको आप दाखिल कैसा करें, उसकी सर्जरी कैसा करें, बोल के दवाखाने वाले उसके पीछे पड़े। ये सब मेरी चूंकि उनसे दोस्ती है, उन्होंने मेरे को बताया से तफसीलात है ये। उस मौके पर हजरत ने बार बार ये कहा कि मैं जाते ही निजामुद्दीन जाऊंगा। मौलाना साहब से बात हुई 2 मरतबा उनकी, हजरत ने मिजाज कुर्सी की, फरमाया कि जैसे मेरी तबीयत चलने फिरने के काबिल हो जाएगी मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। इससे पहले भी बोले, उससे पहले भी बोले। वहाँ से आने के बाद हजरत साहब फिर गए थे बुलाने के वास्ते, सब हुआ सो है। लेकिन दरमियान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत लोगों को बात नहीं मालूम रहती है कि क्या किस्सा हुआ, क्या कहानी हुई। अब सीधे साधे भोले भाले आदमी को अगर कोई डरा दिया, धमका दिया, वो डर जाता। बोले मस्जिद में दिखना नहीं, टांग टूटते हो तो आप आते। फिर क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, अल्लाह को मालूम है। सीधे लोग हैं, भोले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। ऐसे में हमें क्या करना होता है? मेरे दोस्तों, जो बात असल आपको एक अर्ज करना चाहता हूं मैं, वो ये है कि मेरी अकीदत मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझे करना क्या है? समझ में आ गया नहीं आ गया? हो सकता है कुछ लोगों को मौलाना साहब से मुनासिबत कम हो, मौलाना इब्राहिम साहब से ज्यादा हो, ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन उसकी वजह से जो इमाम है उसकी इताअत करने के बजाय जो मुक्तदी है उसकी करेंगे। जो इमाम है इत्तिबा तो उसी की होगी, इख्तिदा तो उसी की होगी। जो इमाम है उसको मानना पड़ेगा। जो असल आदमी है इताअत तो उसकी। हमारी जिम्मेदारी जो तबलीग का काम करने वाले साथी हैं, जो उलमाए किराम हों वो या दूसरे हों, उनकी जिम्मेदारी अमीर की इताअत है। अमीर ने ऐसी कौन सी नाफरमानी का हुक्म दे दिया है? उसने तो कोई नाफरमानी का हुक्म दिया नहीं, फिर इताअत जरूरी है। जिसने अमीर की इताअत की उसने अल्लाह के रसूल की इताअत की, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने अल्लाह की बात मान ली वो जन्नत में दाखिल हो गया। हमारे ज़िम्मे तो अमीर की इताअत है, उनसे होंगे अपनी जगह पर रिश्ता हमारा। खुद हम जिस वक्त जाते थे निजामुद्दीन के वक्त मौलाना इब्राहिम साहब के पास ज़्यादा बैठते थे, जैसे तालिब इल्म उस्ताद के पास ज़्यादा बैठता, मोहतमिम साहब से कम मिलता। मदरसे का मोहतमिम, मदरसे का तालिब इल्म जब मदरसे को जाता है तो बैठता किसके पास ज़्यादा? मौल साहब के पास। मिलता कम किससे? मोहतमिम साहब से नहीं मिलता। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मोहतमिम से भी आगे चीज़ हो गई मदरसे में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम भी उनके पास ज़्यादा बैठते थे, मगर ऐसी सूरत हाल में जब वो वहाँ पर नहीं है तो हम इताअत कैसे छोड़ देंगे, मरकज़ कैसे छोड़ देंगे? ये समझने की चीज़ है हमको। देखो, एहतराम अपनी जगह पर होता है, हुक्म अपनी जगह पर होता है। आप उलमाए किराम है, बैतुल मुक़द्दस का भी एहतराम है, बैतुल्लाह का भी एहतराम है। बैतुल मुक़द्दस भी काबिल एहतराम है, बैतुल्लाह भी काबिल एहतराम है, लेकिन हुक्म बैतुल्लाह के साथ है। दूसरी मस्जिद बैतुल्लाह के साथ हुक्म है, बैतुल मुक़द्दस के साथ नहीं है। कोई बैतुल मुक़द्दस का तवाफ करके आ जाएगा कि मैं तो हज करके आ गया, हज नहीं होगा उसका। रोज़े को कोई आके तवाफ करे, बैतुल्लाह का ना करे तो भी हज नहीं होगा, सबको मालूम है। हालांकि रोज़ा बैतुल्लाह से भी ज्यादा बड़ा है। सरकार के वहाँ मौजूद बनफ्स नफीस होने की वजह से, यहाँ अल्लाह पाक बनफ्स नफीस होते नहीं, वहाँ सरकार बनफ्स नफीस हैं, इसलिए रोज़े की हैसियत ज्यादा है। उलमा ने लिखी है बात, मगर उसका तवाफ करेंगे तो हज नहीं होगा। किसी चीज का तकद्दुस, किसी चीज का एहतराम, किसी चीज का ताल्लुक अपनी जगह पर है, के साथ हुक्म है, बैतुल मुक़द्दस के साथ नहीं है। कोई बैतुल मुक़द्दस का तवाफ करके आ जाएगा कि मैं तो हज करके आ गया, हज नहीं होगा उसका। रोज़े को कोई आके तवाफ करे, बैतुल्लाह का ना करे तो भी हज नहीं होगा, सबको मालूम है। हालांकि रोज़ा बैतुल्लाह से भी ज्यादा बड़ा है। सरकार के वहाँ मौजूद बनफ्स नफीस होने की वजह से, यहाँ अल्लाह पाक बनफ्स नफीस होते नहीं, वहाँ सरकार बनफ्स नफीस हैं, इसलिए रोज़े की हैसियत ज्यादा है। उलमा ने लिखी है बात, मगर उसका तवाफ करेंगे तो हज नहीं होगा। किसी चीज का तकद्दुस, किसी चीज का एहतराम, किसी चीज का ताल्लुक अपनी जगह पर है, हुक्म अपनी जगह पर हुआ करता है।
مرکز کو چھوڑنا، مرکز سے وابستگی نہیں رکھنا، امیر کو چھوڑنا، امیر کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ تو دشمن کامیاب ہو جائے گا جس دن یہ کام ہو جائے گا، وہ تو چاہتا ہی تھا، چاہتا ہی یہ ہے۔ اور پناہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے، بے پناہ دولت لٹائی جا رہی ہے، بے حساب خرچہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، اس کو معلوم ہے۔ اس لیے امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ عالم کا امیر ہے، اور اپنے ذات کے اعتبار سے میرے دوستو بہت ہی بڑی نسبت ہے، بہت قابل احترام۔ اپنی جگہ پر ہم چونکہ ذاتی محبت رکھتے ہیں تو ہم اپنے طور پر ان سے ان کی عقیدت و احترام والی بات الگ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو اصل سوچنا ہے وہ یہ کہ وہ امیر ہے اس لیے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ آج وہ ہے اس لیے آج ان کا نام آ جاتا ہے زیادہ۔ اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دوسرا امیر آیا تو ہم یہ تھوڑی بولیں گے کہ بھائی وہاں باپ کی اطاعت کرنا تھا، ان کی اطاعت نہیں ہے، ایسا تھوڑی بولیں گے۔ جو امیر ہے اس کی اطاعت کی بات کی جائے گی۔ آج وہ امیر ہیں، ان کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، کل وہ کوئی دوسرا امیر ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کا سایہ قادر سلامت رکھے اور ان سے خدمات لے۔ جو صلاحیت اللہ پاک نے ان کو دی ہوئی ہے بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ ہاں وہ امیر ہے اس لیے ان کا نام بھی آ جاتا ہے، اپنی جگہ پر صلاحیت بھی ان میں ہے، بڑے عالم دین ہیں، ایسا ویسا نہیں ہے کہ چھوٹا، اور بڑے علماء ان کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی علماء ان کے ساتھ میں نہیں ہے۔ پروفیسر انعام صاحب ہمارے پاس آئے تھے شکاگو میں نے ان سے کہا کہ بھائی نظام الدین میں کون کون لوگ ہیں پرانے، ذرا بتاؤ۔ لوگ تو یہ بول رہے ہیں کہ پرانے چلے گئے۔ انہوں نے سنانا شروع کیا نام، آپ حیرت کریں گے کہ 100 کے قریب نام گنا ہے انہوں نے، یہ سب وہی بولے۔ یہ لوگ چونکہ سامنے رہتے تھے، بیان ان کا طے کرتے تھے، اس لیے 2-4 جانے سے ایسا لگ رہا کہ سب چلے گئے، میں تو بڑے ہوئی ہے۔ اور پھر یہ خود کیا کم مولانا ہے، حضرت صاحب بہت بڑے علماء میں سے ہیں، اور علماء کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہے، اور بڑے ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ابھی میں جس وقت گیا تھا 3 ہفتے پہلے، وہاں میں نے مفتی ظہیر صاحب سے، مولانا ساجد صاحب سے پوچھا، مفتی ساجد صاحب سے، مولانا ظہیر صاحب سے کہ دیوبند کو بھی جماعتیں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جب بھی خواص کی جماعت آتی ہے، خاطب اربوں وغیرہ کی، ہم دارالعلوم دیوبند بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کیا برتاؤ ہوتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ تو کہنے کہ بہت اچھا وہ لوگ برتاؤ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، لوگوں سے ملنے دیتے، بات کر لینے دیتے طلباء سے۔ اور ہم کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ حضرت بول رہے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ہمارے بڑے ہم کو ہماری طرح متوجہ ہیں، ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ان کو شکایت ہو گئی تھی اپنی جگہ پہ، بات دوسرے انداز میں چلائی جا رہی ہے، غلط ذریعے سے، غلط سورسز سے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا ہے، یہ اپنے استعمال کی چیز نہیں ہوتی، اور اس پہ جو چیز آئے وہ بھروسے کی چیز نہیں ہوتی۔ تقلید کرنا ہے، اس کی استعمال ہی نہیں کرنا ہے، بے بھروسہ معاملات چلتے رہتے اس پہ، غلط سلط، فیک، جھوٹ، فریب، دھوکہ، الزام، تہمت، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ وہاں تحقیق کرو، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ حضرات سے سب سے زیادہ بہترین حل اس کا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا شبہ ہو چلے جاؤ۔ نظام الدین کتنی دور ہے یارو، جاؤ نا۔ اگر گڑبڑ ہوتی، دال میں کالا ہوتا تو وہ لوگ دعوت دیتے، آؤ بھائی ہمارے پاس ٹھہرو، دیکھو، رہو بول کے۔ اور کوئی بھی آدمی کتنے بھی جائے، جا سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، رہے، حضرت مولانا کی ذات کو دیکھے، ان سے ملے، جو نسبت ہے ان کو، ان کے باوا کو، ان کے دادا کو، ان کے پردادا کو، اللہ نے جو اس خاندان کو قبول فرمایا، ان کی جو بزرگیاں ہیں، ان کی جو ولایت ہے، ان کی مستورات اور عورتوں کی جو ولایت اور بزرگی ہے، وہ دوسری جگہوں پر مردوں میں نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے وہ چیز وہاں دی ہوئی ہے، جو اتباع سنت ہے، جو تقویٰ ہے، جو نسبت ہے ان کی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالمی سے ہیں، ان کے خاندان کے ہیں وہ لوگ، صدیقی نسل ہے وہ لوگ، اور پھر پورا کا پورا خاندان، اور وہ بھی ابھی نہیں، پشتہا پشت سے۔ مفتی مظفر صاحب کے زمانے سے ان کی تاریخ ہسٹری محفوظ ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب کے جو شاگرد ہیں مفتی مظفر صاحب، وہاں سے ان کے حالات، کاندلہ کے بزرگوں کے جو حالات، خاندانی حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی چیز ہے بہت، اللہ نے اس وجہ سے ان لوگوں کو قبول کیا، ان سے کام لے رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ بھئی ایسا ہو گئی، یہ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ایسا یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، ایسا نہیں۔ خیر ہم عصمت کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم معصوم ہیں بول کے نہیں بول رہے، وہ غلطی ہوئی تو ہوئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے بیان میں کوئی غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، قصہ ختم، معذرت کرتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اپنی بات سے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے طور طریق دوسرے انداز کے تھے بالکل،
چلے گئے, کچھ ناراض ہو کے چلے گئے. ان ناراضیوں کو ان لوگوں نے کیش کر لیا, دو لوگوں نے مختلف طریقوں سے ہتھ کنڈے اپنا کے. ایسا لگا جیسے سب الگ ایک ساتھ مل کے ناراض ہو کے نکلے. شاید سب ایک ساتھ ناراضگی نہیں ہے, ان سب کی ناراضگی الگ الگ ہے. میں وہاں جا کے دیکھا, سب سے معلومات کیا, فلاں کیوں ناراض ہے, فلاں کیوں ناراض ہے, فلاں کیوں ناراض ہے. اس کی ناراضگی الگ ہے, اس کی 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 ہر ایک کی الگ الگ ہے وہاں پہ ناراضگی. اور بڑی چیز وہاں سے چل رہی تھی کہ ڈومینیشن ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں ملے, پیسے جتنے چاہے لے لو ہم سے. وہ تھا چکر وہاں پہ بڑا کہ ڈومینیشن ہمارا ہونا چاہیے. تو تمہارا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کو کام آتا, اللہ نے آپ سے بہت کام لیا, بڑا فیض پہنچا, سب صحیح ہے, لیکن آپ یہ بولیں کہ نہیں ڈومینیشن ہم کو دے دو. کیا کو دیں گے بھائی, آپ کو ڈومینیشن نہیں دیتے, ویسا کام نہیں, طریقہ نہیں ہوتا وہ. اور پھر یہ اتنے زمانے سے چل رہے ہیں, اتنے زمانے سے سیطرہ ان کو حاصل ہے, غلبہ ان کو حاصل ہے, اقتدار ان کو حاصل ہے, قبضہ ان کو حاصل ہے, بات ان کی چل رہی ہے, فیصل یہ بنے ہوئے ہیں, امیر یہ بنے ہوئے ہیں, اتنے زمانے سے. اسی وجہ سے جب شروع میں مسئلہ اٹھایا گیا نا, تو ان کی امارت پہ نہیں اٹھایا گیا, ان کی ذات کو کردار کشی نہیں کی گئی, بولے ترتیب سے ہٹ گئے. ترتیب, آج بھی علماء یہی بولتے, ترتیب سے ہٹ گئے. اور اصل مولانا کی فکر یہ تھی کہ صحیح ترتیب پہ آ جائے, جو کچھ بھی ترتیب پہ نہیں ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, یہ اس وجہ سے بات عرض کرنی پڑی کہ اگر ہمارا ذہن اس معاملے میں کھل گیا اور یہ غلط فہمی دور ہو گئی, تو ہم محبت, تعلق ہمارا کسی سے بھی ہو سکتا ہے, مناسبت ہماری کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن جو ترتیب ہے دعوت کے کام کی, وہ ترتیب اپنی جگہ پر باقی رہنی چاہیے. اور وہ ہے کہ مرکز نظام الدین عالمی مرکز ہے, کسی اور نہیں دیں گے. آدھا ادھر آدھا ادھر, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کریں گے. دو دشمن ملکوں کے درمیان بانٹ نہیں سکتے ہم شورا کو, سمجھ آ رہے ہیں؟ بہت گڑبڑ ہو جائے گی, کام ہی باقی نہیں رہے گا, کام ہی ختم ہو جائے گا. عالمی مرکز ایک ہی ہے نظام الدین, اور عالمی امیر ایک ہی ہے, اور بغیر امیر کے کوئی شورا نہیں ہوا کرتی. اور نظام الدین میں امیر شورا کے ساتھ ہے, کبھی بھی بغیر مشورے کے وہاں پہ کام نہیں ہوتا. ہسٹری موجود ہے, آپ جا کے بک دیکھ سکتے ہیں. ایون حتیٰ کہ ان باتوں کا بھی مشورہ روز ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہے ایک اعتبار سے, پھر بھی مشورہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے بعد دعا کون کرتا ہے, مگر مشورہ روز ہوتا ہے. حیات صحابہ کون پڑھتا ہے, مگر مشورہ روز ہوتا ہے. جماعتوں کی روانگی کون کرتا ہے, مسافہ کون کرتا ہے, مگر مشورہ پھر بھی روز ہوتا ہے. آپ دیکھو جا کے جزیہ میں لکھا ہوا ہے یا نہیں. اور پورے عالم کے جو تقاضے آتے رہتے ہیں, اس کے روزانہ مشورے ہوتے رہتے ہیں. اب یہ لوگ جب جمع ہوتے تھے وہاں دوسری جگہوں پر, وہاں پر بھی کچھ امور کا مذاکرہ ہو جاتا تھا, لیکن سال بھر تو عالم کے تقاضے چلتے ہی رہتے نا. ان پورے تقاضوں کو کون لیتا, ملکوں کے تقاضے چلتے رہتے, ان پورے ملکوں کے تقاضوں کو کون لیتا ہے. ان مشوروں میں فیصل کون ہوتا تھا, مولانا ہی فیصل تھے. یہ سب لوگ ان کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. اب ایک زمانے تک ایکسیپٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہوتا کہ اب ہم تمہارے کو نہیں مانتے بولے تو چلنے والی بات نہیں ہو سکتا. ویسا شرعی ترتیب نہیں ہے ویسی, وہ ایک دوسرا چیپٹر ہے کہ شرعی ترتیب ہے کیا کیا. کر میں ہی عرض کرنا, بس میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر یہ بات کافی ہے کہ ہمیں اپنے مرکز سے وابستگی کی سرپرستی کرنی چاہیے, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے قوت کے ساتھ, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, بغیر کسی. اور ہم کو حضرت مولانا سعد صاحب کی امارت کی طرف لوگوں کو بلانی چاہیے. تبلیغ کے کام کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کو متوجہ کیا جائے ادھر کہ بھائی ان کی اطاعت کی جائے. ایسی بات نہیں ہے ان کے بارے میں جیسے چلائی جا رہی ہے, بدگمانیاں دور کی جائیں, اور دعوت کے کام کو نقصان ہونے نہ دیا جائے. اگر ذہن ہمارا ایسا صحیح ہو گیا تو پھر جو بات ہم چلائیں گے نا اس میں اثر آئے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے بات کیا چلانا ہوتا ہے, دعوت کی بات, لوگوں کو دعوت کی طرف متوجہ کرنا, خروج کی طرف متوجہ کرنا, زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا نکالنا, اس میں ہماری حمایت کر دینا, ہمارا ساتھ دے دینا, ہماری سرپرستی کرنا, موقع اللہ نے دیا ہے تو خود نکلنا, ان کے مشوروں میں شریک ہونا, ان کی جماعتوں کی نصرت کرنا, آنے والی جماعتوں کو ساتھ لے کے بیٹھنا, تعلیم کے حلقے ان کو دینا کرنا, ان کے ساتھ تجوید کا حلقہ ان کے ساتھ کرنا, اصولوں کا مذاکرہ ان کے ساتھ کرنا, بات بولنے کا سلیقہ ان کو سمجھانا. بہت غلطیاں کرتے ہیں, کیوں؟ اس واسطے کہ ہم بتانے والے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ. ایک مرتبہ میں جماعت میں تھا, ہمارا ایک دوست شکاگو کا ساتھ رہتا ہے, تو بولے نوال میرے کو معلوم ہے تیرا مجاہدہ سب سے زیادہ کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے, تو بولے ہمارا بیان سننا. میں بولا تو صحیح بولا, ان کا بیان سننا اپنا بڑا مجاہدہ ہے. بغیر غلطی کے بیان کرتے ہی نہیں, کچھ نہ کچھ اٹ پلٹ کر دیتے ہو گیا, ایک دو تو بھی برابر مینگنیاں ڈالتے تھے بیان کے بیچ میں, ایک دو غلطیاں ضرور کر دیں گے, اچھے سے اچھے کو دیکھو آپ. مگر یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ سرپرستی کم ہو گئی, علماء کی سرپرستی نہیں ہے. آج مولانا سعد صاحب یہی فرما رہے ہیں اصل میں, ہر جماعت میں ایک عالم ہو. علماء کی جتنی بات یہ امیر اس وقت کر رہا ہے نا, اس سے پہلے نہیں کی گئی اتنی طاقت سے بات, جتنے تاکید کے ساتھ, جتنی اہمیت کے ساتھ. ان کے درس میں بیٹھو,
ہمارے پاس کیا سسٹم تھا؟ عالم صاحب کا درس اپنی جگہ پر ہوتا، ان کی تعلیم اپنی جگہ پر ہوتی. مولانا کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک عالم صاحب درس دے رہے ہیں تو وہ قرآن پاک نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. وہ یہ ترغیب مولانا دے رہے ہیں، پہلے نہیں دی جاتی تھی یہ ترغیب، آپ کو معلوم ہو. علماء کے بغیر جماعت جانا غلط ہے بول رہے ہیں. عالم ہر جماعت میں ہونا ضروری ہے، باہر کی ہو یا اندر کی ہو. مراکز کے اندر عالموں سے بات کراؤ. یہ مولانا کی علماء کے اوپر بیان سنیں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ کتنی حمایت مولانا کو علماء کرام کی مولانا فرماتے ہیں. الٹی بات چلائی جا رہی ہے. اصل میں پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے. پروپیگنڈے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ الٹا چلا کرتا ہے غلط پروپیگنڈے کے لیے. اس وجہ سے دعوت کے اس مبارک کام میں میرے دوستو اس وقت آپ حضرات کی سرپرستی کی ضرورت ہے. یہ جو عالمی اجتماع ماشاءاللہ کرنول میں ہو رہا ہے، اس میں یہ جتنے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، علماء حضرات تشریف فرما ہیں، یہ سارے کے سارے اپنا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنی حمایت کے ذریعے سے، ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے ذریعے سے، اپنی خطابتوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے بیانات میں، اپنی تعلیم میں، مختلف طریقوں سے اگر اتنے سارے مل کے لوگوں کو اگر سپورٹ بنیں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کی پذیرائی کی جائے گی، آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے حوصلے کتنے بڑھ جاتے ہیں، ان کی تربیت کتنی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی تعلیم کتنی اچھی ہو جائے گی، ان کا رخ صحیح ہو جائے گا، ان کی غلطیاں سدھر جائیں گی، اور سارے عالم میں پھیلنے والی ہدایت اور اس کی جو ذمہ داری اللہ پاک نے ہم پر دی ہے اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا. ہم اپنے سے کیا کر پا رہے ہیں میرے دوست؟ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ جن کو 7-8 سال کے بعد میں شریعت ذمہ دار بنانے والی ہے، ان کی فکر تم ابھی سے کرتے ہو. بچوں کی تعلیم تم دیتے ہو، ابھی اس وقت وہ مر جائیں گے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں ہے. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جب تمہارے پاس اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ابھی 7 سال باقی ہے، 8 سال باقی ہے اس پر دین متوجہ ہونے، نماز فرض ہونے کے لیے، روزہ فرض ہونے کے لیے، ابھی سے اس کی تعلیم و تربیت کی فکر آپ محسوس کرتے ہیں وارث نبی ہونے کی وجہ سے کہ اس امت کا مستقبل یہی ہے بول کے. تو جو اس وقت مکلف ہیں اگر وہ اب مر جائیں تو ذمہ دار ہیں اسلام کی، مذہب کے، دین کے، بھلا بتاؤ کہ وہ ان کی ذمہ داری کتنی تم پر نہیں ہوگی. اور یہ ذمہ داری کو ہم اپنے طور پر نبھانے میں چونکہ کمزور پڑ گئے ہیں، دو طرف کی ذمہ داریاں نبھانے میں جیسے پاورفل انداز میں لگنا چاہیے تھا ہم نہیں لگ پاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑے ہمارے محسن ہیں کہ اگر ہم ان کی سرپرستی کریں اور ان کو متوجہ کریں گے تو سارے عالم میں یہ جو ہے نا ہماری بات کو لے کے چلیں گے اور یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. ان کو استعمال کر لے سکتے ہیں ہم اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو بحیثیت وارث نبی ہماری ذمہ داری میں ہے. اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کرنا ہی کرنا ہے. بیرون کے اسفار ہو جائیں وہ بھی کرنا ہے، اندرون کے سفر کی ضرورت آ جائے وہ بھی کرنا ہے، مدرسہ سنبھالنے کا جو کام ہے وہ بھی کرنے کا ہے، مسجد سنبھالنے کا جو کام ہے وہ بھی کرنے کا ہے. چونکہ ہم ثواب ہمارا ڈبل ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ڈبل ہے، کام بھی ہمارا ڈبل ہے. اور ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ خالص دین کا ہی کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ کام بھی ہمارا ہی ہے. ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا بھی اپنی ذمہ داری ہے اور ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا بھی اپنی ذمہ داری ہے. تو سب کہیں گے انشاءاللہ میرے بزرگوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت نصیب فرمائے، موافقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشکیل کرنا ہے، دعا کر لینا ہے. ذمہ دار ہیں کوئی؟ آپ حضرات ہی ہیں، کر لینا دعا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے مولا اپنے فضل و کرم سے اس مبارک دین کے کام میں جو تعاون ہم سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، ہماری غلط فہمیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اس مرکز عالمی جو مرکز آپ نے بنایا دعوت کا، اے اللہ اس کی افادیت کو ہمارے ذہنوں پر کھول دیجیے، اس کی ضرورت کو ہمارے ذہنوں پر کھول دیجیے اور اس کی حمایت کو اے اللہ ہمارے حمایت کے لیے ہمارے ذہنوں کو پوری طرح سے متوجہ فرما دیجیے. اور اس کام کا جو امیر ہے اللہ اس کی اطاعت کی طرف ہم سب کو متوجہ فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اس راستے سے دشمن نے امت میں جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ مکار کے مکر سے حفاظت فرمائیے.
مکاروں کے مکر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اسلام کی حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اسلام کی حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے اے اللہ مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائیے اور اسلام کی بھی حفاظت فرمائیے، دعوت کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہونے والے اس اجتماع کو کامیاب فرمائیے، بلند شہر میں جو اجتماع ہو رہا اس کو بھی کامیاب فرمائیے، بھوپال میں جو اجتماع ہو رہا اس کو بھی کامیاب فرمائیے، اور مرکز کے تحت میں جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں پروردگار ان سب کو کامیاب فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ چہار دانگ عالم کے اندر اس مبارک کام کو اور پھیلا دیجیے اور اس میں برکت عطا فرما دیجیے اور وسعت عطا فرما دیجیے اور استحکام عطا فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے مولا اپنے کرم سے بچا لیجیے، اے اللہ آپ ہی کی حمایت چاہیے، آپ ہی کی مدد چاہیے، قدم قدم پر غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجیے، دستگیری فرمائیے، مدد فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ اس وقت پوچھ رہا تھا میں تشکیل کرنا ہے کہ پوئم اب بول رہے ہیں آپ تشکیل کرو بلکہ دعا ہونے کے بعد کہاں تشکیل ہوتی ہے؟ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اپنے مدرسوں میں جو بالغ بچے ہیں ان لوگوں کی جماعت کی ترتیب بنانے کی فکر فرمائیں، اور بہت سی جماعتیں تیار ہوں گی جس میں علماء کرام کی ضرورت ہے، آپ حضرات اگر ہمت فرما لیں گے تو جماعتوں کی روانگی میں بڑی مدد ملے گی۔ اللہ پاک سب کو ہم سب کو توفیق دے۔